موسیٰ کو کیا تلقین کر رہے ہیں ایمان لانے کے بعد. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، پس تمہیں اسی پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم اللہ پر کامل ایمان لے آئے ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، اور موسیٰ اور میری بات ماننے پر فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، اب تمہارا بھروسہ صرف اور صرف کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو، ایمان لانے والے ہو. فقالو، وہ بھی بڑے ایمان میں پختہ تھے، وہ ایمان لے آئے، ان کو پتہ تھا بڑا معاملہ سخت ہو جائے گا، پس انہوں نے کہا اللہ توکلنا، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا توکل اللہ ہی پر ہے. ربنا، اور پھر دعا کرتے ہیں، رب ہمارے، لا تجعلنا فتنۃ لقوم الظالمین، تو ہمیں ظالم قوم پر ان کے فتنے میں، ان کے زور میں ہمیں مت مبتلا کر، ہمیں نہ آزمانا. ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تو ہمیں ظالم قوم کے ہر طرح کے فتنے، زور، زبردستی، ظلم، جبر، قہر سے اللہ تجھ سے اب پناہ بھی طلب کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَجِّئْنَا بِرَحْمَتِكَ، اور ہم نے نجات دی اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے جو ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والے تھے. ہم نے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی. اور نجات کی صورت کیا تھی؟ جب فرعون اور اس کا ظلم و ستم کرنے والا سارا لشکر اللہ رب العزت نے غرق کر دیا. اب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو ایک تلقین فرما رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف. کیا؟ أَن تَبَوَّعَا، کہ تم، لِقَوْمِكُمَا، کہ تم اپنی قوم کے لیے، تم دونوں اپنی قوم کی کوئی ٹھکانہ بناؤ، بِمِصْرَ، مصر میں، بُیُوتًا، گھر بناؤ، وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً، اور بنا لو اپنے گھروں میں ایک مسجد. قبلہ یہاں مراد مسجد ہے. یہاں پر مفسرین نے جو بات بیان کی ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو مومن پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادات میں سب سے پہلے جو عبادت ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی، آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور وحی کے آغاز کے بعد ہی متصل سب سے پہلے یہ بات مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت مصطفیٰ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور وحی کا آغاز ہونے کے بعد جو سب سے پہلے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوئے ہیں، ایک وضو کا طریقہ اور اس کے بعد نماز. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے. تو سب سے پہلے ارکان اسلام میں سے جسمانی عبادات، مالی عبادات، یا جسمانی اور مالی عبادات کا مجموعہ جو ہمارے دین اسلام میں متعین ہے، اس میں سب سے پہلے جو جسمانی عبادت ہے وہ نماز کی صورت میں فرض ہوئی، اس کے بعد زکوٰۃ، لیکن اس متعین شرح کے ساتھ نہیں جو بعد میں 2.5% سالانہ کے بعد، پھر اس کے بعد روزے، پھر جا کے حج بیت اللہ. یہاں پر بھی اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو یہ وحی بھیج رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں، اب تمہارے ماننے والے آگے، انہوں نے ایمان لے آئے، اب تم پہلا کام کیا کرو؟ اپنے گھروں کو قوم فرعون کے گھروں سے علیحدہ کر لو. یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا حکم، اپنے گھروں کے اندر ایک نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لو جہاں پر تم اللہ کی عبادت کر سکو. ایک بات یہاں پہ سمجھیں، پہلی قوموں میں جتنی بھی آسمانی ادیان آئے ہیں ان کے لیے جو بھی عبادت مقرر تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ عبادت وہیں پر کی جائے جو اس کی عبادت گاہ بنائی جائے. جو بھی پہلے مذاہب آسمانی گزرے ہیں، ادیان الہی گزرے ہیں، عبادت گاہ بنائی جائے، اس کے علاوہ کہیں نماز قبول نہیں ہوگی. یہ پہلی قوموں کے لیے ایک چیز متعین اور طے شدہ تھی. اور یہاں پر بھی
عبادت کی تو اس سارے ماحول میں عبادگاہ کی تعمیر کی اجازت نہیں ملنی تھی، کیونکہ فرعونی اور عبادگاہ الگ بنانے بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر اس حکم کو برقرار رکھنے کے لیے کہ عبادت سوائے عبادت خانے کے کہیں دوسری جگہ قابل قبول نہیں، ان کو کہا گیا اپنے گھروں میں ایک جائے نماز مقرر کر لو جہاں پر یہ عبادت کریں۔ جب یہ ماحول ختم ہو جائے گا، تم زور میں آ جاؤ گے، طاقت میں آ جاؤ گے، تم اپنی عبادت گاہیں پہ تعبیر کر لینا اور اسی جگہ عبادت کرنا جو تمہاری عبادت گاہ ہوگی۔ پہلی امتوں کے لیے اور انبیاء کے لیے یہی اصول تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس اصول کو ختم فرما دیا، اور جس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اور نبی علیہ السلام کی 6 خصوصیات بیان کی ہیں، وہاں پہ ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، یہ جہاں بھی نماز پڑھیں گے اللہ ان کی نماز کو قبول فرمائے۔ باقی فرض نماز کی ادائیگی باجماعت سنت مؤکدہ ہے، اگر کسی وجہ سے نہ ادا کر سکیں تو گھر میں ہو جائے گی۔ سنتیں ویسے بھی گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ گھر میں دیکھنے والے بچوں میں بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو۔ بس اللہ جس کو جو بھی توفیق دے دے۔ بڑی وسیع کر دی کہ ہم جہاں بھی نماز پڑھیں گے ہمارے لیے زمین کا ہر ٹکڑا مسجد ہے، ہم جہاں بھی پڑھیں گے اللہ، اگر کوئی جنگل میں پڑھے گا، کوئی اپنے ریوڑ کو چراتے ہوئے پڑھے گا، کوئی سڑک کے کنارے پڑے گا، اللہ ہر ایک کی عبادت کو وہاں پہ قبول فرما لیں گے۔ پہلی امتوں میں یہ اصول و ضابطہ نہیں تھا، اور اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ تم بنا لو اپنے گھروں میں مسجد۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ قبلہ مسجد اس کا منہ کس طرف ہوگا؟ تو مفسرین نے کہا ہے کہ بہت سے انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، تو لہذا قبلہ گھر ایسے تعمیر کیے جائیں۔ قوم کو یہ ہدایت کی گئی کہ ان گھروں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو تاکہ نماز کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ اللہ نے تمہارے ایمان کو بھی قبول کر لیا اور تم اقامت صلاۃ کرتے رہو، اللہ ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتا رہے گا۔ اب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تھوڑا سا ایک گلہ کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا اے ہمارے رب انک آتیت فرعون بے شک تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتاً دنیا کی زندگی کی آرائش دی ہے، واموالاً اور ہر طرح کا مال دیا ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ اے ہمارے رب تو نے تو فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی ہر آسائش دے دی ہے، ہر سہولت دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی میں ہر طرح کا مال دے دیا ہے۔ اے اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے، تیری دی ہوئی سہولت ہے، تیری دی ہوئی یہ آرائش ہے۔ ربنا اے رب ہمارے لیضلوا عن سبیلک یہ تیرے ہی مال سے ہمیں گمراہ کرتا ہے تیرے راستوں سے۔ اے رب ہمارے تو نے مال دیا اور یہ تیرے ہی مال کو استعمال کر کے، تیری ہی دی ہوئی عارضی طاقت کو استعمال کر کے، تیرے ہی دیے ہوئے اقتدار کو استعمال کر کے اے ہمارے رب یضل عن سبیلک کہ وہ گمراہ کرتا ہے تیرے ہی راستے سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تیرا مال، تیری دی ہوئی اس کے جو مقام اور مرتبہ ہے، تیری دی گئی قوت اور شان و شوکت اور طاقت ہے، وہ اسی کو تیرے راستے سے روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم اے رب ہمارے ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا پس وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ بظاہر یہ دعا بڑی سخت لگتی ہے، اور انبیاء کے لیے کس طرح سے مناسب ہے کہ جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
دعا کیا کریں؟ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے۔ یہاں سے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، پیچھے جو بات بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایمان لانے والوں کا حکم کر دیا تھا نا، آپ گھر علیحدہ کر لیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا اب یہ ایمان لے بھی آئیں، ان پر اب عذاب آ کر رہے گا، جدا جدا کر دیا جائے، یہ اپنے گھروں کو علیحدہ کر لیں، اگر عذاب آئے تو اسی بستی پر آئے جہاں پر اہل ایمان نہیں ہیں، اور وہ لوگ محفوظ رہ جائے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اسی بنیاد پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اب یہ مال و دولت بھی ان کے پاس نہ لے، اور یہ ایمان تیرے دردناک عذاب کو دیکھ کر بھی لائیں، تو نے اب ان کے ایمان کو قبول نہیں کرنا۔ یہ دعا تھی۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ دعا کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، آمین کرنے والے حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، احکام القرآن ان کی تفسیر کا نام ہے، وہ یہاں پہ بڑا ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے اور جو پیچھے اس کے آمین کہتا ہے، مطلب کیا؟ وہ بھی وہی دعا کر رہا ہے جو آمین کہنے والا۔ جیسے امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمین، کیا مطلب؟ جو آپ نے کہا ہم بھی یہی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح نماز میں جب سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے اور جب کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ اور پیچھے سے اگر مقتدی کہتے ہیں آمین، لہٰذا ان کا آمین کہنا سورہ فاتحہ پڑھنا ہو گیا، ان کا آمین کہنا سورہ فاتحہ پڑھنا ہو گیا، لہٰذا جب سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہو ہمارا کام ہے اس کو خاموشی سے سننا۔ قال قد اجیبت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق قبول کی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہنا۔ اب تمہارا کام ہے ثابت قدم رہنا۔ اور اللہ نے یقینی طور پر دونوں کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گئی دعا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آمین کہا جانا، دعاؤں کو قبول کیا، دونوں دعاؤں کو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان پر غرق ہونے سے پہلے ان کا جو بھی سارا ساز و سامان اور جو بھی ان کے پاس مال و متاع تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھروں میں تبدیل کر دیا، بے وقعت بنا دیا ان کے سارے مال کو۔ اور نمبر 2، جب فرعون ڈوب رہا تھا وہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اب قبول کیا دونوں دعاؤں کو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان پر غرق ہونے سے پہلے ان کا جو بھی سارا ساز و سامان اور جو بھی ان کے پاس مال و متاع تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھروں میں تبدیل کر دیا، بے وقعت بنا دیا ان کے سارے مال کو۔ اور نمبر 2، جب فرعون ڈوب رہا تھا وہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا اب رب موسیٰ پر، اب اس کا اس وقت ایمان بھی اللہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ فرماتے ہیں بس تم ثابت قدم رہنا، یقیناً رہنا تھا۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور تم نے اتباع نہیں کرنی، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کو جو بے عقل ہیں، جو جانتے نہیں ہیں۔ دراصل یہ استقامت نسبت تو ان دونوں کی طرف تھی، لیکن خطاب سب کے ساتھ تھا، جو بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لائے تھے۔ اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء کرام اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کسی طور پر بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ مخاطب وہ تھے لیکن مراد ساری قوم تھی کہ تم نے اپنے ایمان پہ ثابت قدم بھی رہنا ہے اور تم نے بے عقلوں کے راستوں کی اتباع بھی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے منگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بحر کلزم پار کر رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
یا رب العالمین ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ چھوٹے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ خصوصی طور پر کل ہمارے بڑے بزرگ جرت مند بہادر نڈر عالم دین مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ وہ یقیناً تیری نبی کی ختم نبوت کے عظیم سپاہی تھے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین اس کے علاوہ جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔